أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9ویں پارے میں سورہ الاعراف میں 7ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں. کل تک 99 آیات اس سورہ مبارکہ کی ہو گئی تھیں اور الحمدللہ 8 پارے مکمل ہوئے اور 9واں پارہ شروع ہوا. الحمدللہ اللہ تعالی نے پہلے 5 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نہیں مانا اور ان پر عذاب آیا. حضرت ہود، صالح، لوط اور آخر پہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان چاروں انبیاء علیہ السلام کو قوموں نے نہیں مانا اور ان پہ عذاب آیا. پھر اللہ تعالی نے چھٹے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات یہ باقی نازل فرما کے اہل مکہ کے لیے کہا کہ یہ اہل مکہ جو ہیں یہ آخر کس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. اور پچھلی 3 آیات جو اس رکوع کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، کیا نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں مکہ والے کہ خدا کی گرفت اور اس کا عذاب رات کو سوتے سوتے ان کے آ جائے جبکہ یہ سو رہے ہوں اور اللہ کا عذاب آ کر انہیں گھیر لے. اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اب امن اہل القری، کیا یہ بستیوں والے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ یاتیہم باسنا ضحی، کہ دن چڑھتے میں ہمارا عذاب ان پر آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ لوگ کھیل تماشے میں مصروف ہوں اور عذاب خدا کا انہیں تباہ کر دے. پھر اس کے بعد تیسری آیت میں بھی یہ فرمایا کہ افآمنوا مکر اللہ، کہ یہ اللہ کے عذاب میں لوگ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس نرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. افآمنوا مکر اللہ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خدا سے بالکل اس کے داؤ سے، اس کی تدبیر سے نڈر ہو گئے ہیں. اور یاد رکھو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی قوم سوائے ان کے جو ہار چکے ہوں اور ہارے ہوئے ہوں، جو لوگ خراب ہوں، ان کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا. اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یہدی للذین یرثون الارض، اولم کیا نہیں ہے، یہدی سوجھ آتی، سمجھ میں آتی بات، ظاہر ہوتی. ہدایت جو ہے جب لام کے ساتھ للذین آگے آ رہا ہے، لام کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے معنی روشن ہو جانے اور واضح ہو جانے کے آتے ہیں. بعض حضرات نے ہدایت کا لغوی ترجمہ یہاں مراد لیا ہے، وہ زیادہ مناسب نہیں ہے. زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہدی کا ترجمہ یہاں یہ کیا جائے کہ کیا نہیں ہے لوگوں کے لیے واضح ہو گیا، للذین یرثون الارض، جو لوگ زمین پر بسے ہیں، قائم ہوئے ہوتے ہیں، وارث بنتے ہیں، من بعد اہلھا، وہاں کے لوگوں کے پیچھے. ملک کے جو وارث ہوتے ہیں، پہلے جو قوم ہوا کرتی ہے اس قوم کی تباہی کے بعد جو لوگ بھی اس قوم کے وارث بنتے ہیں، ان زمینوں پہ آ کے آباد ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ کیا ان پر یہ واضح نہیں ہوا کہ اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم، ہم انہیں پکڑیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان کافروں کو اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکڑ لیں، ان کے عذاب میں پکڑ لیں، ان کو عذاب ہم دیں اور ان کو ایسا عذاب دیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بیت چکا. تو ترجمہ یہ بنا کہ اولم یہدی للذین، کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے یرثون الارض، جو زمین کے وارث ہوئے، مملکت کے وارث ہوئے بعد میں آئے ایک قوم کے، من بعد اہلھا،
وہاں جو اس بستی اور ارض کے جو اہل تھے ان کے بعد جو لوگ آ کر وارث وہاں بنے ہیں، کہ ان کو یہ واضح نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کو کیوں عذاب آیا؟ وہ اللہ کا عذاب اسی وجہ سے آیا کہ وہ خدا کے نافرمان ہو گئے تھے. تو اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور اگر ہم چاہیں تو پھر ان کے گناہوں پر انہیں بھی پکڑ لیں، خدا کا عذاب ان پر بھی آ جائے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر کر دیا کرتے ہیں دلوں پر. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کافروں کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سو وہ لوگ نہیں سنتے. یہ جو بے ذنوبہم فرمایا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آ جائے، اور کیا یہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ تو ذنوبہم سے مراد کافر، اور نطبع علی قلوبہم میں بھی مراد کافر ہیں. کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کرتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سو یہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. یہ طبع قلوب یا دلوں پر مہر لگ جانا، یہ وہی ہے جو کئی مرتبہ قرآن پاک میں اس سے پہلے آیا ہے کہ سب سے پہلے خدا کے پیغام میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور شک کرنے کے بعد دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ اس شک کی بنیاد پر باطل عقیدہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس شک پہ پکے ہو جاتے ہیں. پھر تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ اہل ایمان سے یہ لڑتے ہیں اور اپنے عقیدے اور نظریے کے لیے جنگ کی تیاریاں کرتے ہیں. اور جب یہ لوگ اتر آتے ہیں میدان جنگ میں، لڑنے، مارنے اور مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں یا اہل ایمان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جیسے کہ اس کے برعکس جب اہل ایمان وہ اپنے توحید پہ جم جاتے ہیں اور کسی ظالم طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں یا انہیں کفر کے ساتھ مقابلہ پیش آتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ان کے دلوں کو تھام لیتا ہے. اب یہ گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ لوگ دین سے پھر جائیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو پھر کمی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی اسلام کی طرف پلٹ کے آئے. ہاں، مگر اللہ چاہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے.